تم جیسی بدکار عورت کا اس گھر اور ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں. نکل جاؤ یہاں سے اور اپنے یہ ناجائز بچے بھی ساتھ لے جاؤ. یہ آواز کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے دل کے پار ہوئی تھی. کڑکتی بجلی اور موسلادھار بارش میں میرے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے. میں نے اپنے دونوں کامتے بچوں کو سینے سے سختی سے لگایا ہوا تھا. ایک طرف وہ عالیشان دروازہ تھا جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا، اور دوسری طرف وہ سنسان سڑک جو گہرے اندھیرے میں ڈوبی تھی. بارش کے موٹے موٹے قطرے میرے چہرے پر کسی تھپڑ کی طرح لگ رہے تھے. آسمان پر چمکنے والی بجلی کی ہر کڑک میرے بچوں کے دلوں میں وحشت پیدا کر رہی تھی. میرا چھوٹا بیٹا سردی اور خوف سے میرے کندھے کے ساتھ چپکا مسلسل رو رہا تھا، جبکہ بیٹی میری قمیص کا کونا سختی سے پکڑے سہم کر چل رہی تھی. کیچڑ میں دھنستے میرے قدم مجھے مزید آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا. مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ اس طوفان کے بعد گرنے والا ملبہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور کڑوی سچائی کو سامنے لائے گا. یہ ایک ایسا دروازہ کھولے گا جس کے پیچھے چھپا راز کئی سالوں بعد بے نقاب ہوگا. میرا دل اس وقت صرف اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے دھڑک رہا تھا. میں اس اندھیری رات میں ان دو معصوم جانوں کو لے کر در بدر ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ میری قسمت میں اتنی اذیت کیوں لکھی گئی ہے؟ کیا میری پیدائش ہی اس دکھ کو سہنے کے لیے ہوئی تھی؟ میرا نام رضیہ ہے. میں دو بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی. ماں باپ کے سائے میں میری زندگی کسی شہزادی سے کم نہیں تھی. دونوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور مجھ پر جان چھڑکتے تھے. دنیا کا ہر سکھ اور آرام میں نے اپنے بھائیوں کے گھر میں دیکھا تھا. بچپن کی یادیں آج بھی ذہن میں تازہ ہیں، جب میرے قدم زمین پر کم اور بھائیوں کے کندھوں پر زیادہ ہوتے تھے. رضیہ میری گڑیا، ادھر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں. بڑے بھائی جان خوشی سے چلاتے ہوئے ہاتھ میں لال رنگ کا ڈبہ لیے کمرے میں داخل ہوتے تھے. ان کے چہرے پر تھکاوٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا، بلکہ میری مسکراہٹ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی. ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت جھلکتی تھی. بھائی جان، یہ تو بہت پیاری گڑیا ہے، بالکل میری طرح، ہے نا؟ وہ ڈبے سے گڑیا نکال کر اسے سیدھی سے لگاتے ہوئے چہکتی تھی. میں پورے گھر میں اس گڑیا کو لے کر دوڑتی اور بھائی جان مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے بھاگتے تھے. ماں کچن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مسکراتی باہر آتی اور کہتی، تم دونوں نے اس لڑکی کو سر پر چڑھا رکھا ہے. کل تو سسرال جائے گی تو وہاں یہ نخرے کون اٹھائے گا؟ تم لوگ اسے بگاڑ رہے ہو. یہ تو پانی کے گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیتی. ماں کی آواز میں شفقت اور آنے والے وقت کی فکر دونوں شامل ہوتے تھے. وہ جانتی تھی کہ بیٹیاں سدا اپنے مائکے میں نہیں رہتی اور انہیں ایک دن دوسرے گھر جانا ہوتا ہے. ہماری بہن کہیں نہیں جائے گی، ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے، ہمیشہ ملکہ بنا کر، اور جو اسے دکھ دے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے ہم. ہم اپنی گڑیا کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دیں گے. چھوٹے بھائی جان فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہوئے اور بکھے لہراتے ہوئے جواب دیتے تھے. ابا بھی کہتے کہ میری بیٹی تو میرے گھر کی رونق ہے، اس کے بغیر تو یہ گھر قبرستان بن جائے گا. لیکن یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوئی. وقت نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا. بڑے بھائی کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میری ماں اچانک ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ صدمہ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے جان لیوا تھا. پورے گھر کی رونق ماں کے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی. وہ ماں جو پورے گھر کو ایک دھاگے میں پرو کر رکھتی تھی، اچانک ہمیں تنہا چھوڑ گئی تھی. امی ہمیں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں اب رات کو کس کے پاس سوں گی؟ مجھے تو آپ کے بغیر نیند بھی نہیں آتی. ابھی اٹھے نا، مجھ سے باتیں کرے. میں ماں کی خاری صفائی کے پائے پکڑ کر دھاڑے مار کر روتی تھی. میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری جان بھی نکل جائے گی. بڑے بھائی جان آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا کر خود بھی بچوں کی طرح رو پڑتے تھے. ان کے آنسو میری قمیص کو بھگو رہے تھے. چپ ہو جا میری گڑیا، ہم ہیں نا تیرے پاس. ہم تجھے ماں کی کبھی کبھی محسوس نہیں ہونے دیں گے. تو ہماری بیٹی ہے، آج سے ہم ہی تیرے ماں باپ ہیں. تجھے کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھنا. ہم تیرے لیے دنیا کی ہر خوشی لا کر دیں گے.
ان کے کھردرے ہاتھ میرے سر پر شفقت سے پھرتے تھے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ ماں کی کمی دنیا کی کوئی طاقت پوری نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کی جانے کے بعد گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس وقت اس تبدیلی کا قطعاً احساس نہیں ہوا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ گھر میں بھابھیوں کا راج مکمل طور پر قائم ہو گیا۔ دونوں بھابھیاں گھر کے ہر معاملے میں اپنی مرضی چلانے لگی تھی۔ پھر ایک منحوس دن ابا کو اچانک فالج کا شدید اٹیک ہو گیا۔ میں اس وقت 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اور میرے امتحانات قریب تھے۔ ابا کا دایاں حصہ مکمل طور پر بے جان ہو چکا تھا اور زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر بستر تک محدود ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ابا دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے تو ہو جائیں گے نا؟ وہ تو صبح بالکل ٹھیک تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ دیا تھا۔ میں نے ہسپتال کے کوریڈور میں روتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلایا اور ایک تلخ حقیقت میرے منہ پر ماری۔ بیٹا، فالج کا اٹیک بہت شدید ہے۔ ان کا چلنا پھرنا اب ناممکن ہے۔ انہیں اب مکمل اور 24 گھنٹے کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ان کی خدمت کریں، یہی ان کا واحد علاج ہے، ورنہ ان کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ بھائی سارا دن اپنی نوکریوں پر خبر ہوتے تھے اور بھابیاں ابا کی یہ بے بس حالت دیکھ کر ناک پھوٹ چڑھاتی تھیں۔ ان کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابا کی بیماری سے سخت گن کرتی ہے۔ گھر میں ابا کی دوائیوں کا خرچہ اور ان کی صفائی کا بوجھ انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بغیر کسی سے پوچھے چپ چاپ اسکول جانا چھوڑ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اسکول گئی تو پیچھے سے ابا کو پانی کا ایک قطرہ پلانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ رضیہ، تو نے اسکول کیوں چھوڑ دیا؟ تیری 10ویں کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، تیرا مستقبل خراب ہو جائے گا میری بچی، میں تیرے لیے رکاوٹ بن گیا ہوں۔ ابا نے بستر پر لیٹے لیٹے بوجھل اور کامتی آواز میں پوچھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید تکلیف تھی۔ میں نے ان کے بے جان پیر دباتے ہوئے زبردستی مسکرا کر جواب دیا، ابا جان، میری اصل تعلیم اور ڈگری تو آپ کی خدمت ہے۔ آپ میرے پاس ہیں، یہی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسکول اور پڑھائی تو ساری زندگی چلتی رہے گی، لیکن آپ کی خدمت کا موقع مجھے بار بار نہیں ملے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کا ہر کام کروں گی۔ ابا کی ہنسی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور وہ بے بسی سے چھت کو دیکھتے رہتے۔ وہ کچھ بول نہیں پاتے تھے، لیکن ان کے آنسو ساری کہانی سنا دیتے تھے۔ یہ اپنے ابا کو خود سنبھالتی، انہیں وقت پر دوا دیتی، نہلاتی دلاتی اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھانا کھلاتی۔ راتوں کو جا کر ان کے پاؤں دباتی تاکہ انہیں کچھ سکون مل سکے۔ بھابھی ابا کے کمرے میں جھانکنا بھی گوارا نہ کرتی۔ سیدھے منہ بات کرنا تو دور کی بات تھی۔ اکثر اوقات وہ جان بوجھ کر صحن اونچی آواز میں ایسی باتیں کرتی تو سیدھا ابا کے کمزور دل پر خنجر کی طرح لگتی۔ سارا دن اس بوڑھے کی گندگی صاف کرنی پڑتی ہے، پورے گھر میں بدبو پھیلی رہتی ہے۔ ہماری تو زندگی عذاب ہو گئی اس منحوس گھر میں آ کر، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو آرام۔ یہ بڈھا مرتا بھی نہیں کہ ہماری جان چھوٹے، سارا دن پلنگ پر پڑا روٹیاں توڑتا رہتا ہے۔ بڑی بھابھی صحن میں کھڑے ہو کر جان بوجھ کر چلا کر کہتی تھی تاکہ آواز سیدھی ابا کے کمرے تک جائے۔ چھوٹی بھابھی بھی اس کا ساتھ دیتی اور زہر اگلتی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو باجی، ہم یہاں ان کے باپ کی غلاستیں صاف کرنے نہیں آئے، ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، وہ اس گندگی میں کیسے رہیں گے؟ انہیں بھی بیماریاں لگ جائیں گی۔ یہ رضیہ تو ویسے بھی سارا دن فارغ ہوتی ہے، اسی کا کام ہے یہ سب کرنا، اسے اور آتا ہی کیا ہے سوائے رونے دھونے کی۔ یہ زہریلے الفاظ سن کر ابا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے۔ میری روح تک کام جاتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ باہر جا کر ان کی زبان کھینچ لوں اور انہیں بتاؤں کہ یہ وہی ابا ہے جنہوں نے اس گھر کی ایک ایک اینٹ اپنے خون پسینے سے رکھی ہے، لیکن میں ضبط کرتی تھی۔ ابا، آپ ان جاہل عورتوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، میں ہوں نا آپ کے پاس، میں آپ کا سارا کام کروں گی۔ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو میرے بہادر ابا ہیں، آپ نے ہی تو مجھے ہمت سکھائی ہے۔ میں ابا کے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے انہیں سینے سے نکالتی تھی۔ بیٹی، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ میں تم جیسی معصوم بچی پر بھی بوجھ بن گیا ہوں، اور ان لوگوں پر بھی۔ خدا مجھے اٹھا کیوں نہیں دیتا؟ میں اب یہ ذلت اور برداشت نہیں کر سکتا میری بچی،
تو بھی میری وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے. تیری یہ عمر تو ہنسنے کھیلنے کی تھی اور تو میری گندگی صاف کر رہی ہے. ابا کی آواز میں کرب اور بے بسی کا ایسا طوفان ہوتا تھا جو مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیتا تھا. بھابھیوں کا یہ ظالمانہ رویہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. وہ مجھے بھی تانے دینے سے باز نہیں آتی تھی. میں اپنے بوڑھے اور بے بس ابا کی خاطر اپنے ہونٹ سختی سے سی لیتی اور بھائیوں کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لاتی. میں خاموشی سے ہر ظلم سہتی رہی اس امید پر کہ شاید کبھی تو حالات بدلیں گے. پھر بالآخر وہ سیاہ اور تاریخ دن بھی آ گیا جب ابا کی سانسوں کی ڈوری ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی. وہ مسلسل ذلت اور بیماری کا بوجھ نہ سہ سکی اور چپ چاپ اس دنیا سے چلے گئے. ان کی وفات کے دن مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر سے آسمان کی آخری چھت بھی چھن گئی ہو اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ گئی ہو. اب میں اس بھری دنیا میں تنہا اور مکمل طور پر بے آسرا ہو چکی تھی. ابا کا جنازہ اٹھتے ہی بھابھیوں نے سکھ کا سانس لیا اور پورے گھر پر اپنا تسلط قائم کر لیا. ابا کے مرنے کے بعد گھر کا ماحول اور بھی خوفناک ہو گیا. بھائی شام کو تھکے ہارے گھر آتے تو سیدھا اپنی بیویوں کے کمرے میں گھس جاتے. بھابھیوں نے میرے خلاف بھڑکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دی تھی. وہ ہر وقت میرے خلاف کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ کر اڑنے سے نہ تھی. پھپھو کے پاس مت جایا کرو، وہ سارا دن روتی رہتی ہے. تم بھی اس کی طرح روگ لگوا لو گے. وہ پاگل ہو گئی ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے نحوست آتی ہے. اس کا تو سایہ بھی بدہوش ہے. چھوٹی بھابھی اپنے بچوں کو میرے کمرے میں آنے سے سختی سے روکتی اور انہیں ڈراتی تھی. وہ بچوں کو میرے خلاف زہر دے رہی تھی تاکہ وہ مجھ سے نفرت کریں. اس کی تلخ اور چپتی ہوئی آواز میرے کمرے کی کھڑکی سے اندر آتی اور میرے دل کو چلدی کر دیتی تھی. میں اپنے ہی بھتیجے بھتیجیوں کو پیار کرنے سے محروم ہو گئی تھی. اس لڑکی کے اندر اعتماد نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس ہر وقت منحوسوں کی طرح آنسو بہاتی رہتی ہے. اس کا یہ نحوست بھرا رونا دھونا ہمارے بچوں کے ذہنوں پر برا اثر ڈالے گا. اسے یہاں سے نکالو ورنہ ہم اپنے مائکے چلی جائیں گی. ہم اس بدشگون لڑکی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے. بڑی بھابھی کچن میں اسٹیل کے برتن زور زور سے پٹاختے ہوئے اونچی آواز میں چلاتی تھی. اس کا مقصد صرف اور صرف بھائیوں پر دباؤ ڈالنا تھا. ان زہریلی باتوں اور مسلسل تانوں کا اثر آہستہ آہستہ میرے سگے بھائیوں پر بھی ہونے لگا. وہ بھائی جو پہلے مجھے دیکھتے ہی حال احوال پوچھتے تھے اور میرے نخرے اٹھاتے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہمیشہ ملیحہ بنا کر رکھیں گے، اب کئی ہفتے گزر جاتے لیکن میری شکل تک دیکھنا گوارا نہ کرتے. وہ مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے. بھائی جان، آپ آج کل مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے اس قدر ناراض ہے؟ میں نے تو کبھی آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگا. مجھے اس طرح نظر انداز مت کریں، مجھے خوف آتا ہے. میں نے ایک دن ہمت جمع کر کے صحن میں بڑے بھائی کا راستہ روکا تھا. میری آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز بھرائی ہوئی تھی. انہوں نے انتہائی الجھن بھرے انداز میں میری طرف دیکھا اور شدید بے رخی سے بولی، رضیہ، میرے پاس فالتو وقت اور دماغ نہیں ہے. سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں، اوپر سے تمہارے یہ روز روز کے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. تم اپنے کمرے میں رہا کرو اور مہربانی کر کے یہ ہر وقت کے رونے والی شکل بدل دو. میرا دماغ خراب مت کیا کرو. سارا گھر تمہارے رونے دھونے سے پریشان ہے. تمہاری وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے. ان کا یہ شفاف جواب سن کے میں پتھر کی مورتی بن گئی. میرے اپنے سگے بھائی کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اجنبیت اور شدید بیزاری تھی. وہ مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگے تھے. کچھ مہینے اسی شدید اذیت اور گھٹن میں گزرے. بھابھیوں کو میرا اس گھر میں سانس لینا اور میرا وجود بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ ہر روز نیا ہنگامہ کھڑا کرتی اور مجھ پر جھوٹے الزامات لگاتی. انہوں نے روزانہ رات کو بھائیوں کے کان بھر بھر کر میری شادی کا حتمی فیصلہ کروا دیا. وہ بس کسی بھی قیمت پر مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی. ایک دوپہر دونوں بھائی میرے کمرے میں داخل ہوئے. ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثر تھا. ان کی آنکھوں میں کوئی رحم یا محبت نہیں تھی. رضیہ، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور یہ ہفتے تمہارا نکاح ہے. اپنا سامان سمیٹ لینا اور تیار رہنا. ہمیں کوئی تماشا نہیں چاہیے، سب کو چپ چاپ ہو جانا چاہیے. چھوٹے بھائی نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا اور کھردرا فیصلہ سنایا. اس کی آواز میں ایک حکم تھا جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا.
میں حیرت اور شدید صدمے سے ان دونوں کے چہروں کو دیکھنے لگی. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن بھائی جان، لڑکا کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ آپ نے مجھ سے میری مرضی تک نہیں پوچھی. کیا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا؟ میں آپ کی سگی بہن ہوں، کوئی جانور نہیں جسے کھوٹے سے باندھ دیا جائے. میں نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتی آواز میں سوال کیا تھا. میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. بڑے بھائی نے غصے سے مجھے گھورا اور انتہائی سخت لہجے میں بولے، ہم تمہارے کوئی جانی دشمن نہیں ہے. جو فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر اور بہتر ہی کیا ہے. لڑکا غریب گھرانے سے ہے لیکن شریف آدمی ہے. عمر میں تم سے کافی بڑا ہے، بلکہ بہت بڑا ہے، لیکن گزارا ہو جائے گا. زیادہ نخرے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چپ چاپ ہاں کر دو، ہمیں تمہاری کوئی فضول بحث نہیں سننی. ان کی ان صفاق باتوں نے مجھے اندر تک کرچے کرچے کر دیا. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص مجھ سے عمر میں دگنا بڑا تھا. وہ 3 بہنوں کا اکلوتا اور سب سے بڑا بھائی تھا. اپنی 3 بہنوں کی شادیاں کروانے اور ان کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد اب جا کر بڑھاپے کی دہلیز پر اس نے اپنی شادی کا فیصلہ کیا تھا. بھابھیوں نے صرف اور صرف میرے وجود سے جان چھڑانے کے لیے بھائیوں کو مجبور کر کے میرا رشتہ وہاں طے کروا دیا تھا، تاکہ میں کبھی واپس اس گھر کا رخ نہ کر سکوں اور ان کی جان ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھوٹ جائے. بھائی جان، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی. میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، سارا دن گھر کے کام کروں گی، کسی سے ایک لفظ نہیں بولوں گی. لیکن خدا کے لیے مجھے اس عمر رسیدہ آدمی کے ساتھ مت باندھے. میری زندگی برباد مت کرے. مجھ پر رحم کرے. میں آپ کی اکلوتی بہن ہوں. مجھے اس جہنم میں مت دھکیلے. میں نے روتے ہوئے ان کے قدموں پہ گر کر ہاتھ جوڑے تھے. میری ہچکیاں بن گئی تھی، لیکن ان کے پتھر دلوں پر بھابھیوں کی زہریلی باتوں کا پکی مہر لگ چکی تھی. انہیں میرے آنسو میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی. یہ فیصلہ آخری ہے اور تمہیں ہر حال میں یہ ماننا پڑے گا. ہم اپنی بیویوں اور بچوں کو چھوڑ کر مزید تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. تم کل کی کل یہاں سے جا رہی ہو اور اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. چپ کر کے اپنی قسمت کو مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. بھائی جان نے 2 ٹوک اور بے رحم الفاظ میں فیصلہ سنایا اور مجھے فرش پر روتا بلکتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے. اس دن مجھے مکمل طور پر احساس ہوا کہ خون کے رشتے بھی وقت اور حالات کے ساتھ کس طرح سفید ہو جاتے ہیں اور انسان دنیا میں کتنا تنہا رہ جاتا ہے. میرا سامان ایک پرانے ٹرنک میں ٹھوس کر مجھے اس اجنبی اور پرائے گھر میں دھکیل دیا گیا تھا. نکاح کے کاغذوں پر دستخط کرتے وقت میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور دل مکمل طور پر پتھر بن گیا تھا. میں سرخ جوڑے میں ملبوس اس خستہ حال کمرے کی چارپائی پر بیٹھی موت کا انتظار کر رہی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ شخص اندر داخل ہوا جسے میرے بھائیوں نے میری زندگی کا نیا مالک بنا دیا تھا. میری نظریں جھکی ہوئی تھی اور پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا. تمہیں مجھ سے لڑنے کی قطعی ضرورت نہیں رضیہ. میں جانتا ہوں یہ رشتہ تمہاری مرضی اور خواہش کے خلاف زبردستی کیا گیا ہے. اور ان کی آواز میں ایک عجیب سی طمانینت اور ٹھہراؤ تھا. میں نے حیرت سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا. ان کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی حیوانیت یا درندگی نہیں تھی. میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں انسان کو صرف ایک سہارے اور ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. میں تم پر کوئی روب یا حاکمیت نہیں جماؤں گا. تم اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے پورے وقار کے ساتھ رہو گی. ان کے ان چند الفاظ نے میرے اندر جمی ہوئی برف کو پگھلا دیا. میں جو کئی مہینوں سے اپنے سگے بھائیوں کی بے رخی اور بھابھیوں کے ظلم سہ رہی تھی، اس اجنبی شخص کے منہ سے ہمدردی کے بول سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے رونے دیا. اس رات مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میری زندگی کے تاریخ دن ختم ہونے والے ہیں اور مجھے ایک ایسا سائبان مل گیا ہے جو مجھے تپتی دھوپ سے بچائے گا. لیکن میری یہ خواب خیالی اگلے ہی دن صبح سویرے چکنا چور ہو گئی. میں ابھی کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے داخل ہی ہوئی تھی کہ میری ساس پیچھے سے آ گئی. ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید حقارت اور غصہ واضح تھا. سن لو لڑکی، تم میرے بیٹے کو اپنے حسن کی جال میں پھنسا سکتی ہو، لیکن مجھ پر تمہارا کوئی جادو نہیں چلے گا. تم یہاں ملکہ بننے نہیں آئی ہو. اس گھر کا سارا کام تمہیں اکیلے کرنا ہوگا.
ان کی تیز اور کڑوی آواز سیدھی میرے دل پر لگی. میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور آٹا گوندنے لگی. میرا دل کٹ رہا تھا لیکن میرے پاس برداشت کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا. جی اماں جان، آپ بے فکر رہیں، میں اس گھر کا ہر کام کروں گی. آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ملے گی. میں نے انتہائی عاجزی سے جواب دیا لیکن وہ منہ بناتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی. دوپہر تک میرے تینوں بھی آئی ہوئی نندے بھی اپنے بچوں کے ساتھ دھاوا بولنے آ گئی. وہ سب مجھے ایسی گو رہی تھی جس سے میں کوئی چڑیا گھر کا جانور ہوں. ماں جی، یہ تو شکل سے ہی منحوس اور روتی ہوئی لگتی ہے. بھائی نے پتا نہیں اس میں کیا دیکھا جسے اٹھانا ہے. اس سے تو ہماری وہ پرانی کام والی ماں سے بہتر تھی. بڑی نند نے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا. اس کی بات سن کے باقی دونوں نندیں بھی زور زور سے ہنسنے لگی. میں کچن کے دروازے میں کھڑی پانی کا جگ ہاتھ میں پکڑے یہ ذلت برداشت کر رہی تھی. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے. تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ بہری ہو گئی ہو؟ پانی کا جگ وہیں دیکھ کر کھڑی رہو گی یا ہماری گلی خشک ہونے کا انتظار کر رہی ہو؟ جلدی لاؤ. چھوٹی نند نے مجھے ایسے چیخ کر حکم چلایا جیسے میں ان کی خریدی ہوئی کوئی غلام ہوں. میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں پانی پیش کیا. میری روح اس ذلت پر تڑپ رہی تھی لیکن زبان پر مکمل تانے پڑے تھے. شام کو جب میرے شوہر کام سے واپس آیا تو اس نے گھر کا یہ تناؤ بھرا ماحول فوراً بھانپ لیا. اس نے مجھے کچن میں پسینے میں شرابور تنہا کام کرتے دیکھا اور پھر صحن میں بیٹھے اپنی ماں اور بہنوں کو غصے سے دیکھا. یہ سب کیا ہو رہا ہے اماں؟ میں نے رضیہ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ تم سب اسے اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو. وہ اس گھر کی عزت ہے اور میری بیوی ہے. اس کی گرجدار آواز سن کر پورے صحن میں سناٹا چھا گیا. ساس اور نندو کے چہروں کا رنگ اڑ گیا. میں کچن کے دروازے کی اور سے یہ سب دیکھ رہی تھی. میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے عزت اور محبت کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا. ہائے میری قسمت، ابھی تو اس چڑیل کو آئے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا اور تو اپنی ماں اور بہنوں پر اس کے لیے دھاڑ رہا ہے. اس نے تو آتے ہی تجھے ہم سے چھین لیا. ساس نے روایتی مکرانہ انداز میں رونا پیٹنا شروع کر دیا اور نندے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. آپ لوگ خواہ بات کو غلط مت تھے. یہ بھی اس گھر میں آپ سب کی طرح میری ذمہ داری ہے. میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا. آپ لوگوں کو بھی اسے عزت دینی ہوگی. اس کی دو ٹوک بات نے ساس اور نندوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت کی آنکھ کو مزید بھڑکا دیا. وہ خاموش تو ہو گئی لیکن ان کی آنکھوں میں پلنے والی سازشیں اور دشمنی میں صاف پڑ سکتی تھی. مجھے معلوم تھا کہ اس دفعہ کی قیمت مجھے اس وقت چکانی پڑے گی جب میرا شوہر گھر پر نہیں ہوگا. اور بالکل ایسا ہی ہوا. شوہر کے کام پر جاتے ہی ساس اور نندیں مجھ پر عذاب بن کے ٹوٹ پڑتی. سارا دن مجھ سے مشقت کروائی جاتی. نندے ہر دوسرے دن اپنے کپڑے دھونے اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے آ جاتے. کچھ عرصے بعد میں نے سوچا کہ شاید اپنے مائکے جا کر مجھے کچھ سکون ملے. میں نے شوہر سے اجازت لی اور ایک دن اپنے بھائیوں کے گھر چلی گئی. دروازہ بڑی بھابھی نے کھولا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی. تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کہ اپنے اس بوڑھے شوہر سے لڑ کر آ گئی ہو یا اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ دروازے پر اس نے مجھے ایسے کاٹ کھانے والے لہجے میں بولا کہ میرے قدم وہیں جم گئے. میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے. بھابھی، میں تو بس اپنے بھائیوں سے ملنے آئی تھی. بہت دن ہو گئے تھے انہیں دیکھے ہوئے. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں پوچھا. تمہارے بھائی کام پر گئے ہیں اور انہیں تم سے ملنے کا کوئی شوق نہیں. وہ تمہیں یہاں دیکھ کر غصہ کریں گے. تو مہربانی کرو اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ. ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اس نے انتہائی صفاقی سے جواب دیا اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا. میں اس بند دروازے کو دیکھتی رہی اور مجھے احساس ہوا کہ میرے اپنے خون نے مجھے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. میں روتی ہوئی واپس اپنے سسرال آ گئی. میری یہ واپسی میری ساس اور نندوں کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بن گئی. انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے پیچھے میرا کوئی وارث یا ہمدرد نہیں ہے جو میری آواز بن سکے. دیکھ لیا اس کا تماشا. اس کے تو اپنے سگے بھائی اسے ایک منٹ کے لیے اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے. ضرور اس کے اندر ہی کوئی گن بھرا ہوا ہے جو اس کے اپنوں نے اسے دھکے دے کر نکال دیا. اب یہ ہماری چھاتی پر مونگ ڈلنے کے لیے یہاں پڑی رہے گی. ساس نے صحن میں چارپائی پر بیٹھ کر جان بوجھ کر اونچی آواز میں اپنی بیٹیوں کو سناتے ہوئے کہا. یہ الفاظ میری روح کو چھلنی کر رہے تھے. میں نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور تکیے میں منہ دے کر گھنٹوں روتی رہی.
میرا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں، صرف ایک شوہر تھا اور وہ بھی سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ اسی گھٹن اور اذیت کے ماحول میں دن گزرتے رہے۔ اللہ نے مجھے 2 بچوں کی نعمت سے نوازا۔ پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا اور اس سے 1.5 سال چھوٹی میری بیٹی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی مشقت میں بدل گئی۔ بچے سنبھالنا اور اوپر سے اس پورے کنبے کے کام کرنا میرے لیے جان لیوا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی، لیکن مجھے نندو کے بچوں کے کپڑے استری کرنے پڑتے۔ دن کو بچے روتے بلکتے رہتے اور میں کچن کی گرمی میں روٹیاں بناتی رہتی۔ ساس بچوں کے رونے پر مزید غصہ کرتی۔ ان منحوس بچوں کا رونا بند کرواؤ، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ یہ سارا دن کتے کی طرح روتے رہتے ہیں۔ تم سے 2 بچے نہیں سنبھالے جاتے تو پیدا کیوں کیے تھے؟ ساس کی یہ زہریلی باتیں میرے کلیجے میں تیر کی طرح لگتی تھی۔ میں روتے ہوئے بچوں کو سینے سے لگاتی اور انہیں چپ کروانے کی کوشش کرتی۔ میری اپنی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ تھکاوٹ اور اذیت کی زیادتی کی وجہ سے اب میں اپنے شوہر کے سامنے گلے شکوے کرنے لگی تھی۔ وہ جب رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو میں اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ جاتی۔ میں اب یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کی ماں اور بہنیں مجھ پر ظلم کرتی ہیں۔ مجھ سے اکیلے اس پورے گھر کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ میں انسان ہوں، کوئی مشین نہیں ہوں۔ خدا کے لیے میری حالت پر رحم کرے۔ میں روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بلکتی تھی۔ شروع میں وہ میری باتیں سن کر مجھے دلاسا دیتا تھا، لیکن روز روز کے اس شکل شرمین شکایات نے اسے بھی چڑچڑا کر دیا تھا۔ خدا کے لیے رضیہ، مجھے کچھ دیر سکون سے سانس لینے دو۔ میں سارا دن باہر خوار ہوتا ہوں اور گھر آتا ہوں تو تمہارے یہ رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو سلا کر کام کر لیا کرو، تھوڑا حوصلہ رکھو۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ سے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دباتے ہوئے کہتا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ اور شدید تھکاوٹ نمایاں ہوتی تھی۔ میں انہیں یقین دلاتی کہ میں بچے بھی سنبھالتی ہوں اور گھر کا ہر کام بھی خود ہی کرتی ہوں۔ میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتی، لیکن انہیں کبھی مجھ پر ترس نہیں آتا۔ میری یہ روز روز کی باتیں اور دوسری طرف اس کی ماں اور بہنوں کی مسلسل شکایات سن کر اس کا دماغ مفلوج ہونے لگا تھا۔ گھر کا ماحول ایک میدانی جنگ بن چکا تھا، جہاں ہر وقت ایک خاموش تناؤ رہتا تھا۔ اس ٹینشن کی وجہ سے اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی تھی۔ اسے بلڈ پریشر کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ رضیہ، میرا سر بہت زور سے درد کر رہا ہے، مجھے بھی دوائی لا دو، اور اماں سے کہو کہ آج بحث نہ کرے، مجھے مزید سننے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ بستر پر نڈھال ہو کر گرتے ہوئے کہتا تھا اور اس کا چہرہ درد سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں گھبرا کر اسے دوائی دیتی اور اس کے سر پر پٹیاں رکھتی۔ میں بہت کوشش کرتی کہ اسے کسی قسم کی ٹینشن نہ دوں، لیکن ساس اور نندی کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتی تھی کہ بات بڑھ جاتی اور اس کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا۔ گھر کا وہ زہریلا اور گھٹن زدہ ماحول میرے شوہر کی جانتا دشمن بن چکا تھا۔ ساس اور نندو کی روزمرہ کی سازشیں اور تانے اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستے تھے۔ وہ انسان جو کبھی ہنستا مسکراتا گھر آتا تھا، اب بھی خاموش لاش کی طرح بستر پر پڑا رہتا تھا۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا، لیکن اس کی ماں اور بہنوں کو اس کی گرتی ہوئی صحت سے زیادہ اپنی چھوٹی انا مجھ سے نفرت عزیز تھی۔ ایک رات وہ شدید کھانستا ہوا بستر سے اٹھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے سینے کو سختی سے دبا رکھا تھا۔ رضیہ، میرے سینے میں شدید درد ہو رہا ہے، میری سانس اکھڑ رہی ہے، مجھے اسپتال لے چلو، مجھ سے یہ درد نہیں برداشت ہو رہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی خڑخڑاہٹ اور موت کا خوف تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کی طرف ابل رہی تھی۔ میں ابھی بھاگ کر محلے والے ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، آپ ہمت رکھیں، آنکھیں بند مت کریں، خدا کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے ہاتھ میں خوف سے برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میں ننگے پاؤں دیوانہ وار صحن کی طرف بھاگی اور ساس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ اماں جی، جلدی اٹھیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ میں روتے ہوئے چلا رہی تھی، لیکن دروازہ کھولنے میں انہوں نے جان بوجھ کر تاخیر کی۔ جب وہ باہر آئیں تو ان کے چہرے پر پریشانی کے بجائے شدید غصہ تھا۔ آدھی رات کو تو نے پورے گھر میں ماتم کیوں برپا کیا ہوا ہے؟ تھوڑا سا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہوگا، ڈرامے بازیاں بند کر اور جا کر اسے پانی پلا دے۔ ان کی صف آنکھیں اور بے حسی دیکھ کر میرا دل
خون کے آنسو رونے لگا. میں نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے گلی کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ کسی پڑوسی کی مدد مانگ سکوں. لیکن رات کا پچھلا پہر تھا اور سب دروازے بند تھے. جب تک میں ایک پڑوسی کو جگا کر اور گاڑی کا انتظام کر کے واپس لوٹی بہت دیر ہو چکی تھی. وہ بستر پر بالکل بے جان پڑے تھے. ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور چہرے پر موت کی زردی چھا چکی تھی. نہیں، آپ مجھے اور ان چھوٹے بچوں کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے. آپ نے تو میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. آنکھیں کھولے، مجھ سے بات کرے. میں ان کے سیدھے پر سر رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی. میرا آخری اور وہاں تاثرہ بھی مجھ سے چھن چکا تھا. اس گھر میں میں مکمل طور پر بے یار و مددگار تھی. میری چیخوں پکار سن کر ساس و نندے کمرے میں داخل ہوئی. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. لیکن ان کے اس رونے میں بھی صرف زہر اور الزام تھا. کھا گئی میرے جوان بیٹے کو یہ ڈائن. آتے ہی اس نے اپنا مدہوس سایہ ڈال دیا. میں تو پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ میرے گھر کو برباد کر دے گی. ساس نے میرے بال کھینچ کر مجھے چرپائی سے دور پھینک دیا. ان کی آنکھوں میں وحشت اور درندگی تھی. اماں، میں نے کیا کیا ہے؟ میرا تو اپنا سہاگ اجڑ گیا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں. مجھ پر یہ ظلم مت کرے. میں نے زمین پر گرتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے زوردار لات مار کر پیچھے دھکیل دیا. مجھ سے دور رہ مدہوس عورت. تیرے انہی روز روز کے تانوں اور شکموں نے میرے بھائی کی جان دی ہے. تو نے اسے ذہنی مریض بنا دیا تھا. ہم تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. بڑی نند نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے چلائی. اس کا ہر لفظ میرے کلیجے کو چیر رہا تھا. صبح ہوتے ہی گھر میں محلے داروں اور رشتے داروں کا ہجوم جمع ہو گیا. ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. لیکن اس ماتم میں بھی میرے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا. مجھے اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی جہاں میرے شوہر کی میت رکھی تھی. میں ایک اندھیرے کونے میں اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی. میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا. دیکھو ذرا اس بے حیا کو. شوہر مر گیا ہے اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں ہے. ضرور اس کا کوئی اور چکر ہوگا تبھی تو سکھ کا سانس لے رہی ہے. ایک دور کی رشتے دار عورت نے میری طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کی. یہ آواز سیدھی میرے کانوں تک پہنچی اور میرے دل میں ایک نیا گھاؤ لگا گئے. وہ لوگ میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہے تھے اور میں کس کرب سے گزر رہی تھی یہ صرف میرا خدا جانتا تھا. شوہر کا جنازہ اٹھتے ہی ساس اور نندوں نے پورے گھر پر مکمل قبضہ کر لیا. عدت کے دن میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے. مجھے ایک چھوٹے سے کباڑ خانے والے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا. تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارا بھائی گیا ہے. اب تم اس گھر کے کسی حصے میں قدم نہیں رکھو گی. یہی پڑی رہو اور اپنی موت کا انتظار کرو. چھوٹی نند نے کمرے کا دروازہ باہر تک کنڈی لگاتے ہوئے کہا. میری روح اس قید اور ذلت پر تڑپ اٹھی. دن بھر مجھے میرے بچوں کو بھوکا رکھا جاتا. میرا معصوم بیٹا روتے ہوئے میرے پیٹ سے لپٹ جاتا. اس کی آواز سن کر میرا دل چاہتا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. نہیں میرے بچے، تم تو بہت اچھے ہو. بس تھوڑا سا صبر کر لو. تمہارے پاپا آسمان پر گئے ہیں. وہ وہاں سے ہمارے لیے بہت سارا کھانا اور کھلونے بھیجیں گے. وہ اپنے کامتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتی اور اسے جھوٹی تسلیاں دیتی. مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ کل ہم زندہ بھی بچیں گے یا نہیں. کچھ دن بعد عدت ختم ہونے کے قریب تھی. نندے اپنے اپنے گھروں سے پکا سامان لے کر آ کر ساس کے پاس بیٹھ جاتی اور گھنٹوں سرگوشیوں میں باتیں کرتی. میں دروازے کی درز انہیں دیکھتی تھی. ان کے چہروں پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ اور کوئی گہری سازش ہوتی تھی. وہ جائیداد اور مکان کو اپنے نام کروانے کے منصوبے بنا رہی تھی. اماں، اگر یہ ڈائن اس گھر میں رہی تو قانون کے حساب سے اس کا اور اس کے بچوں کا بھی اس مکان میں حصہ بنے گا. ہمیں اسے یہاں سے نکالنے کا کوئی پکا بندوبست کرنا ہوگا. منجری نندے سیب کاٹتے ہوئے انتہائی مکاری سے اپنی ماں کو مشورہ دیا. تم فکر نہ کرو بیٹی، میں نے محلے میں اس کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دی ہیں. لوگ ویسے بھی اکیلی اور بیاسر عورت پر جلدی یقین کر لیتے ہیں. ہم اس پر ایسا داغ لگائیں گے کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. ساس نے ایک بھیانک کہکا لگایا جس کی گونج سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی تیاری کر رہی ہے.
تاکہ مجھے گھر سے بے دخل کرنے کا جواز پیدا کر سکے۔ ان کی یہ سازش آہستہ آہستہ عمل میں آنے لگی۔ وہ محلے کی عورتوں کو گھر بلاتی اور میرے خلاف زہر اگلتی گی۔ بہن، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا۔ سارا دن ہمارا بھائی کام پر ہوتا تھا اور یہ گھر کے پچھلے دروازے سے محلے کے لفنگے لڑکوں سے باتیں کرتی تھی۔ اس نے تو ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ بڑی نند پڑوسن کے سامنے روتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ میں کمرے کے اندر زمین پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ باہر نکل کر ان کا گلا دبا دوں اور چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن بچوں کی خاطر میں نے اپنے ہونٹ سی لیے۔ بھائی کے مرنے کے بعد تو یہ مکمل آزاد ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کس کس کو اس گھر میں لے کر آئے گی۔ ہمیں تو اپنے گھر کی عزت بچانی ہے۔ ساس نے مزید تیل چھڑکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی دہشت اور گھٹن پھیل چکی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے سر پر کوئی بہت بڑی آفت گرنے والی ہے۔ میرے بچوں کے چہرے بھوک اور خوف سے پیلے پڑ چکے تھے۔ وہ سارا دن مجھ سے چمٹے رہتے تھے۔ نندوں نے مجھے پانی دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اگر پانی پینا ہے تو باہر جا کر گلی کے نلکے سے پیو۔ اس گھر کا پانی تمہارے جیسے گندے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ چھوٹی نند نے پانی کا جگ میرے سامنے سے کھینچتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا، خدا کا خوف کرے، کم از کم ان معصوم بچوں پر ترس کھائے۔ یہ آپ کے سگے بھائی کا خون ہے، ان کی کیا خطا ہے؟ انہیں تو پانی کا ایک گھونٹ پلا دے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا جن کے ہونٹ پیاس سے سوکھ چکے تھے۔ یہ بچے ہمارے بھائی کے نہیں ہیں۔ ہمیں سب معلوم ہے یہ کس کا گن ہے۔ تم اپنا یہ پلندہ اٹھاؤ اور نکل جائے یہاں سے۔ اس نے میرے کردار پر وہ کاری ضرب لگائی جس نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ یہ وہ الزام تھا جو ایک عورت کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی اور میرے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ ان کے تیور مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ وہ مجھے جسمانی اور ذہنی اذیت دینے کے ساتھ ساتھ مجھے گھر سے نکالنے کے لیے آخری حد تک گر چکی تھی۔ اس رات طوفان صرف باہر نہیں بلکہ میرے سسرال والوں کے تیوروں میں بھی ایک بھیانک طوفان برپا تھا۔ ساس نے میرے بچوں کو کارنر سے پکڑ کر زمین پر دھکا دیا اور میری طرف انگلی اٹھا کر وہ زہر اگلا جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ ہمیں محلے والوں نے سب بتا دیا ہے۔ تمہارے ان نوباش لڑکوں کے ساتھ جو چکر چل رہے تھے اسی صدمے نے میرے بیٹے کی جان لی ہے۔ تم ایک بد کردار عورت ہو۔ ساس کی آنکھوں میں درندگی ناچ رہی تھی اور ان کی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اماں جی، خدا کا خوف کرے، میں نے تو ساری زندگی اس گھر کی چار دیواری اور اپنی شوہر کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ مجھ پر یہ تہمت مت لگائیں، میرا خدا ناراض ہو جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی لیکن بڑے نند نے مجھے زوردار دھکا دے کر پیچھے گرا دیا۔ بکواس بند کرو، اور یہ بچے یہ ہمارے بھائی کا خون نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کس کے گناہ کا بوجھ تم نے ہمارے بھائی کے سر ٹھوک دیا تھا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ لوں گی۔ اس کا ہر لفظ میرے دل پر تیز دھار چھری کی طرح چل رہا تھا۔ میں روتے بلکتے اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے اس گھر سے نکل آئی جہاں میں نے اپنی جوانی کے بہترین سال قربان کر دیے تھے۔ اندھیری رات میں سڑکوں پر چلتے ہوئے میرے قدم سیدھے میرے بھائیوں کے گھر کی طرف تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد بڑی بھابھی نے دروازہ کھولا اور مجھے اس حال میں دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید نفرت ابھر آئی۔ یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جیسی بدکاریاں وہاں کرتی رہی ہو ویسے ہی یہاں کرو گی۔ ہمارے محلے میں کوئی عزت ہے اور ہم تمہاری وجہ سے اپنا منہ کالا نہیں کروا سکتے۔ اس نے مجھے اندر قدم رکھنے کا موقع دیے بغیر سیدھا وار کیا۔ بھابھی، مجھے صرف ایک رات کے لیے پناہ دے دے۔ میرے بچے سردی سے کانپ رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے۔ میں نے گڑ گڑا کر التجا کی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ تمہارے بھائی تمہیں پسند ہی نہیں کرتے۔ اگر تم گھر میں آئے تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس گلی کا رخ مت کرنا۔ اس نے بے دردی سے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں سڑک کے کنارے پتھر پر بیٹھ گئی اور فیصلہ کیا کہ بھائیوں کے کام سے واپس آنے کا انتظار کروں گی۔ شاید وہ میری حالت دیکھ کر پسیج جائے۔ کچھ گھنٹوں بعد میں نے دونوں بھائیوں کو گلی کے موڑ سے آتے دیکھا۔ میں تیزی سے ان کی طرف لگ گئی۔
بھائی جان میری بات سنیں، مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے ان کا راستہ روکا، لیکن انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی غلیظ کپڑا ہوں۔ انہوں نے میری طرف سے نظریں موڑی اور خاموشی سے میرے پاس سے گزر کر گھر کے اندر چلے گئے۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میرے لیے نفرت سے بھر چکے ہیں اور اب میرا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے شہر کے کنارے ایک کچی بستی کا رخ کیا اور وہاں ایک خستہ حال گھر کرائے پر لے لیا۔ میرے پاس رونے کا وقت نہیں تھا کیونکہ بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانی تھی۔ میں نے قریب ہی موجود کھلونے بنانے والی ایک فیکٹری میں نوکری کر لی۔ وہاں مزدوری بہت سخت تھی، لیکن مجھے ہر حال میں کمانا تھا۔ کچی بستی کے محلے والے بھی میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ اوباش عورت ہے، اکیلی رہتی ہے اور پتہ نہیں صبح ہی بچوں کو لے کر کہاں چلی جاتی ہے، پھر شام کو لوٹتی ہے، ضرور کوئی غلط کام کرتی ہوگی۔ عورتیں محلے کے نلکے پر کھڑے ہو کر میرے منہ پر تانے دیتی۔ یہ باتیں سن سن کر میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو وضاحت نہیں دی کیونکہ میرے پاس اپنے کردار کی صفائی دینے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ ایک دن بہت شدید قسم کی بارش ہو رہی تھی اور جس مکان میں رہتی تھی اس کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ چھت سے مٹی گر رہی تھی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنے دونوں بچوں کو سمیٹ کر کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ باہر بارش اور طوفان اتنا زیادہ تھا کہ باہر نکلنا مشکل تھا اور اندر اوپر چھت سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ یا اللہ، میرے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ہم پر رحم کر دے۔ میں مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چھت کا ایک بڑا ٹکڑا ہمارے بالکل قریب آ کر گرا۔ اس وقت میری جان نکل گئی۔ میں نے جلدی سے بچوں کو اٹھایا اور باہر بارش میں نکل آئی۔ ہم پوری طرح بھیگ چکے تھے، لیکن سوچا کہ بچوں کو اتنی سردی میں ٹھنڈ لگ جائے گی اور میں ان کے علاج کے پیسے کہاں سے لاؤں گی۔ مجبور ان میں واپس اندر چلی گئی اور ایک محفوظ سائٹ پر بیٹھ کر رات گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ خدا کا شکر ہوا کہ رات کے پچھلے پہر بارش رک گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ صبح ہوتے ہی موسم صاف ہو چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر چھت کا ملبہ ہٹانا شروع کر دیا تاکہ جگہ صاف کر سکوں۔ ملبے کے نیچے سے مجھے ایک چھوٹا سا ڈبہ ملا۔ شاید اس میں کچھ پیسے ہوں گے جو کسی نے چھت پر چھپائے ہوں گے۔ اس سے میرے بچوں کا کچھ دن کا راشن آ جائے گا۔ میں دل میں سوچا اور جلدی سے ڈبہ کھولا، لیکن اندر پرانے اور بسیدہ کپڑے تھے۔ میں نے مایوس ہو کر ڈبہ ایک طرف رکھ دیا اور سوچا میری اتنی قسمت کہاں کہ میرے لیے کوئی راستہ کھلے۔ میں تو ویسے ہی منحوس کہلاتی ہوں۔ ناشتہ بنانے کے بعد جب میں ناشتے کے لیے پلیٹ اٹھانے لگی تو میرا ہاتھ ڈبے کو لگا اور ڈبہ نیچے گر گیا۔ جیسے ہی ڈبہ الٹا میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کپڑوں کے نیچے چھپی ایک بھاری پوٹلی باہر آ کر گری۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پوٹلی کھولی تو اس میں بہت سارے پرانے اور قیمتی زیورات تھے۔ ان زیورات کو بیچ کر میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی اور کوئی اچھا سا کام شروع کر لوں گی، پھر مجھے کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ میرے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا، لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے ناشتہ کیے بنا ہی وہ پوٹلی اٹھا کر مالک مکان کے پاس پہنچی۔ مالک مکان ایک بوڑھی عورت تھی جس سے میں نے کرائے پر مکان لیا تھا۔ اس کے بچے تھے اور وہ ان کے ساتھ ایک نئے اور بڑے گھر میں رہتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر وہ پوٹلی رکھ دی۔ اماں جی، یہ آپ کی امانت ہے۔ کل رات بارش میں میرے کمرے کی چھت گری تو ملبے سے یہ ڈبہ ملا، میں نے عاجزی سے کہا۔ بوڑھی عورت نے پوٹلی کھولی تو وہ زیورات دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو تم نے امانت دی ہے یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ میری ماں کے پرانے زیورات ہیں جو میں کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ بہت دکھ تھا مجھے اس بات کا۔ اللہ نے بہت دولت دی، لیکن اس رات کا دکھ ہمیشہ رہا کہ میں نے اپنی ماں کی نشانی کھو دی۔ اس نے روتے ہوئے میرے ماتھے کو چوما۔ میں نے اسے تفصیل بتائی کہ چھت سے ملبے کے نیچے سے یہ ڈبہ کیسے ملا۔ مجھے اب یاد آیا، ان دنوں جب یہ زیورات گم ہوئے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، تب ہم اس مکان کی چھت ڈال رہے تھے۔ شاید وہ کسی طرح اس چھت پر رہ گئے تھے۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا بیٹی۔ اس نے فوراً اپنے بڑے بیٹے کو فون کر کے بلوایا۔ کچھ دیر بعد اس کا بیٹا آیا۔ بوڑھی عورت نے اسے ساری بات بتائی اور سختی سے بولی، یہ بیچاری بے سہارا ہے۔ اس نے مجھے وہ چیز دی ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے میں نے کئی سال لگائے اور آج تک اس بات کی ٹینشن دل سے نہیں نکلی
کہ میں نے अपनी माँ की निशानी खो दी। अब इस औरत और इसके बच्चों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। आज के बाद इसे किसी चीज में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। इसे अपनी बहन समझना। उस वक्त उसके बेटे ने आगे बढ़कर मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा। आज से तुम मेरी बहन है, क्योंकि ये मेरी माँ ने कहा है, और अपनी माँ की कोई बात कभी मैंने नीचे नहीं गिरने दी। तुम अब तन्हा नहीं हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन सबसे बड़ी हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मैंने उसे गौर से देखा। वो खिलौनों वाली फैक्ट्री उसी आदमी की थी जो उस औरत का बेटा था, और जहां मैं पिछले कई महीनों से मजदूरी कर रही थी। ये बात मुझे उस दिन मालूम हुई। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने उसी पुराने घर को मुकम्मल मरम्मत करवाकर मुझे पक्का मकान बना कर दिया। मेरे बच्चों को इलाके के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया गया। मैं अभी भी उसी फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन अब एक मुलाजमा की हैसियत से नहीं, बल्कि मेरी शराकत दारी है, और मैं 50% की मालिक हूँ। वक्त ने अपना पहिया घुमाया और मकाफाती अमल शुरू हुआ। मेरी वही सास और नंदे आज इंतहाई मजबूर और ज़रीक ख्वार है। 2 नंदों को उनके बुरे रवैये की वजह से तलाक हो चुकी है, और एक जो ससुराल में है वो वहां भी रोती पीटती माँ के घर में आकर बैठी रहती है। उनके पास कमाने का कोई वसीला नहीं रहा। एक दिन मेरी सास रोती हुई मेरे पास आई और मुझसे माफी मांगी। मुझे माफ करते रसिया, मैंने तुझ पर झूठे इल्जाम लगाए थे। ये उसी की सजा है जो हम भुगत रहे हैं। मैं वो सब कुछ भूल तो नहीं सकती थी जो उन्होंने मेरे साथ किया था, लेकिन अल्लाह को राजी रखने के लिए मैंने उसे माफ कर दिया। ताहम दोबारा कभी उनकी तरफ जाने का सोचा भी नहीं। दूसरी तरफ मेरे सगे भाई और भाभियां, वो भी आज इंतहाई शर्मिंदा है, क्योंकि मेरे निकलने के बाद भाइयों के कारोबार मुकम्मल बर्बाद हो गए। भाभियों की लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। वो भाइयों की तमाम तर कमाई चोरी छुपे अपने मायके भेजती रही, और आज खुद उस जगह खड़ी है कि भाई अब सड़कों पर मजदूरी करते हैं। वो भाभियां जो हर रोज नई शॉपिंग करती थी, अब एक जोड़ा सूट लेने के लिए तरसती है। मैंने उन्हें भी माफ कर दिया है, लेकिन अजीज अभी भी अपने उसी मुंह बोले भाई को रखती हूँ, जिसने मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया। कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं, और कभी कोई पराया भी इस तरह अपना बन जाता है कि महसूस ही नहीं होता कि वो गैर है। इंसान के अंदर की सच्चाई और ईमानदारी कभी रायगा नहीं जाती। मुश्किलात वक्ती होती है, लेकिन जो इंसान बुरे हालात में भी अपना दामन दागदार नहीं होने देता, खुदा उससे ऐसी जगह से नवाजता है जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता। नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुकून और कामयाबी की सूरत में मिलती है।